ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے 5 دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرماتے ابو بکر تم نے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، عمر تم نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا شریف ہٹایا، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے شکم اطہر پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ابو بکر تم نے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، عمر تم نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، لیکن مجھ محمد نے 9 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ہی نہیں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ سرکار اتنا فرما ہی رہے تھے، ابو جہل کو پتہ چلا کہ علی کے گھر 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا میرے ساتھیوں دیکھو، محمد کے داماد علی کے گھر 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے بھیک کا سوال کیا۔ ابو جہل نے بطور تمسخر، بطور مذاق اس بھکاری سے کہا، اے بھکاری سن، میں تجھے گھر کا پتہ بتاتا ہوں، ایک در کا پتہ بتاتا ہوں۔ بھکاری نے کہا جلدی بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا جا تو علی کے گھر چلا جا، علی تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، زندگی میں کبھی تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پتہ تو صحیح بتا رہا لیکن بطور تمسخر بھیج رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا علی کے گھر 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، علی دے کیا سکتے ہیں۔ بھکاری کو پورا پتہ بتایا۔ بھکاری دوڑتا ہوا حضرت علی کے دروازے پر پہنچا، دستک دیتا ہے۔ علی کائنات نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ بھکاری نے کہا بھیک کا سوال ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھکاری یہ بتا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو بھکاری نے نام بتانے سے منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو بتا یا نہ بتا میں جانتا ہوں، تجھے میرے گھر بھیجنے والا ابو جہل ہے، کوئی دوسرا نہیں بھیجے گا۔ بھکاری خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بتا کہا کیا ہے؟ بھکاری نے کہا جس نے بھیجا اس نے یہ کہہ کے بھیجا ہے جا علی کے گھر چلا جا، علی اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، زندگی میں کبھی دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی مسکرا کے جواب دیتے بھکاری سن، واقعی میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، زندگی میں تجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ علی گھر کے اندر گئے، گھر میں کچھ نہ پایا، گھر سے باہر نکل کے آئے۔ آنے کے بعد بھکاری سے کہتے بھکاری تو اپنی مٹھی کھول۔ بھکاری نے مٹھی کو کھولا۔ کھولنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو ہلایا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھا، بھکاری کی مٹھی میں دم کر دیا۔ ارشاد فرمایا بھکاری جا، راستے میں کھول کے مت دیکھنا، ابو جہل کے پاس جب پہنچ جانا اسی کے سامنے مٹھی کھول کے دیکھنا۔ بھکاری شش و پنج میں ڈوب گیا۔ علی نے دیا کچھ نہیں، صرف مٹھی میں پھونک ماری، دیکھنے سے بھی منع کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ جس کے سامنے جس نے بھیجا اسی کے سامنے جا کے مٹھی کھول دینا۔ بھکاری شش و پنج میں ڈوبا ہوا مٹھی کو بند کر کے چل دیا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، کو بھکاری پر اس کی نظر پڑی تو ابو جہل نے کہا دیکھو وہ بھکاری آ رہا، نہ سر پہ کچھ رکھے ہے، نہ ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے ہے، علی دے کیا سکتے ہیں، 1 ہفتے سے ان کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ اتنے میں بھکاری قریب پہنچا۔ پہنچنے کے بعد ابو جہل نے کہا یہ بتا محمد کے داماد علی نے تجھے کیا دیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، بھکاری نے کہا ابو جہل جو دیا ہے مجھے دیکھنے سے منع کیا ہے، سب سے پہلے تجھے دیکھنے کے لیے بتایا۔ ابو جہل نے کہا جلد مٹھی کھول دیکھوں تو ہے کیا؟ اس بھکاری نے ابو جہل کے سامنے جب مٹھی کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک مٹھی میں کچھ نہیں تھا کہ مٹھی میں ایک چمکدار قیمتی موتی نکلتا ہے جو کروڑوں کی قیمت رکھ رہا۔ ابو جہل شش و پنج میں ڈوب گیا۔ ابو جہل نے کہا اے بھکاری یہ بتا علی کے گھر 9 دنوں سے چولہا نہیں جلا، علی نے اتنا قیمتی موتی دے کیسے دیا؟ بھکاری نے کہا ابو جہل سن،
علی نے اتنا قیمتی موتی نہ مجھے کھیت سے دیا ہے نہ کھلیان سے دیا ہے، علی نے اتنا قیمتی موتی مجھے اپنی پیاری زبان سے دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ابو جہل نے کہا زبان سے مطلب؟ کہا علی نے کچھ پڑھا، میری مٹھی میں دم کر دیا اور مجھ سے کہا تو کھول کے مت دیکھنا، جس نے تجھے بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کے سامنے مٹھی کھول دینا جا کر کے۔ بھکاری نے کہا ابو جہل سن، میں نے تیرے سامنے اپنی مٹھی کو کھول دیا ہے تو مٹھی میں قیمتی ہیرا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ! جب علی کی پھونک کا یہ عالم ہے تو نبی کی پھونک کا عالم کیا ہوگا؟